السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے تو ہمارے سب ویورز کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو، بچوں کو رمضان مبارک ہو۔ آج کا پہلا سوال ہے، خرم علی ہیں کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں جی آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گئے، ان کی صاحبزادی آصفہ بھٹو خاتون اول قرار پائی ہیں، اگرچہ انہیں یہ مقام کچھ کیے بغیر ہی ملا ہے، مگر آپ کو بلاول اور آصفہ کی موجودگی میں بھٹو خاندان سے کیا توقع ہے؟ خرم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مقام کی بات کی ہے، یہ ایک سیریمونیل سا مقام ہے، اس کی کوئی ایسا آفیشیل کوئی اختیارات وغیرہ نہیں۔ تو اسوا بچی ہے ابھی، تو آپ کیوں سمجھ لیں کہ مزید ایکسپوئر ملے گا، ٹریننگ ہوگی، جیسے بڑی دیر سے نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کو کر رہے تھے، تو اٹ از اے پارٹ آف اے ٹریننگ، ایکسپوئر ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے بہت سی چیزوں کا۔ چونکہ جب آصف علی زرداری پہلی بار صدر میں بنے تو میرا خیال ہے اس وقت تو آصفہ بالکل ہی ناسمجھ ہوں گی، اب بھی بچی ہیں، تو یہ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ مقام کچھ کیے بغیر ہی ملا، تو بہت سے مقام کچھ کیے بغیر ہی مل جاتے ہیں۔ آپ کس باپ کی اولاد ہو، کس خاندان سے تعلق ہے، کس سات برادری سے تعلق ہے، وہ ایک گدی نشین کے گھر اگر کوئی گدی کتا بھی پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے اس کی بھی مطلب، تو یہ انہیریٹنس ہے، اور خاص طور پہ ہمارا معاشرہ، اور صرف ہمارا ہی نہیں، پوری دنیا میں یہ رواج ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ سو آصفہ کو تو اس بچی کو کے لیے میری دعائیں، چونکہ میرا بڑا قریبی تعلق رہا ہے محترمہ بے نظیر کے ساتھ۔ محمود شام صاحب نے بے نظیر بھٹو کی فیوریٹ اور امپورٹنٹ ترین تقریریں، ایک کتابی وے آؤٹ شاید اس کا نام ہے، انگلش میں وہ شائع کی تھی، اور محمود شام پاکستان کے بہت باعزت باوقار صحافی ہیں، سینئر ہیں بہت۔ تو اس میں ایک تقریر میں جس طرح میں آج بھی ان کا شکر گزار ہوں، شی ریکگنائزڈ، وہ محترمہ کہتی ہیں اونلی حسن نثار ٹرولی انڈرسٹینڈز دا unbelievable paradoxes of the system when he says، پھر آگے انہوں نے مجھے کوٹ کیا ہوا، خیر تو میں دعا گو ہوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے آصف علی زرداری کا، تو یاد رکھیں جس طرح میں ایک سویپنگ سی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں یہ نواز اینڈ کمپنی وغیرہ کے لیے، میں نے زرداری صاحب کے بعد زرداری آصف علی زرداری، وہ ٹرائبل آدمی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ٹرائبل ہے، اس کا ایک خاندانی پس منظر ہے۔ اور ایک بات آپ کو میں عرض کروں، نواز شریف اینڈ کمپنی کے سیاست میں آنے سے پہلے سیاست میں لوٹ مار نہیں تھی، جینون ورکر ہوتا تھا، جینون لیڈر ہوتا تھا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھا دیے گئے ان کی ذات مالی حوالوں سے، ان کے خاندان پہ، ممتاز بھٹو ان کے کزن تھے، ان پہ کبھی شیخ رشید بابائے سوشلزم ان کے ساتھی، وہ خورشید حسن میر مرحوم، حالانکہ انہوں نے مجھ پہ ایک دو بار کیسز بھی کیے تھے، پنڈی کے وکیل تھے، افتخار تاری، بابائے سوشلزم، معراج خالد صاحب، کبھی کسی نے نہیں سیاست میں لوٹ مار کی غلاظت یہ شریفوں کا۔ اچھا، پھر جب یہ بات عام ہوئی کہ یہ پیسے سے خرید و فروخت، بندوں کی لائلٹی، صحافت کو بھی گندا کیا، فلاں کیا، وہ کیا، اس خاندان میں کاروباری سے لوگ انہوں نے دھندا بنا لیا اس کو۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی میں بھی کرپشن آئی، چونکہ تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہو سکتا تھا۔ سو آصف علی زرداری کے بارے میں اب نہیں، 3-4 سال پہلے بھی، اس کے بعد بھی میں 2-3 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر وہ آدمی اپنی ترجیحات، چونکہ اب حالات بدل چکے ہیں، تبدیل کر لے، تو ہی از دا اونلی مین جو روایتی سیاست دانوں میں
ہی از دا اونلی مین ہو کین ڈیلیور. یہ آپ بتا دیں. اور آصفہ کا تو ابھی چونکہ پتہ نہیں، اور یہ دلچسپ بات ہے، زرداری صاحب سے میری چند ملاقاتیں ہیں. بلاول کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن جس طرح کا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح کی اس کی ایجوکیشن ہے، جس طرح کی وہ بات کرتا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی میں یہ جو کھاتا ہے نا ہمارے ارد گرد گند بناؤں، اس سے بہت ڈیفینیٹلی بہتر. جان محمد ہیں جی سرگودا سے، وہ کہتے ہیں جی ایک سرکاری اسکیم کے تحت مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے، مگر 10 مستحق لوگوں میں سے صرف 2 کو آٹا مل رہا ہے. کئی جگہوں پہ غیر مستحق اور کھاتے پیتے لوگوں کے نام بھی فہرستوں میں شامل کر دی گئے ہیں، اور یہ لوگ موقع ٹھکرانے کی بجائے مال وصول کر رہے ہیں. کیا ہماری حکومت اور انتظامیہ اتنی نااہل ہے کہ کسی بھی شہر یا گاؤں کے غریب اور مستحق لوگوں کی صحیح فہرستی مرتب نہیں؟ یہ راتوں رات ہونے والا کام نہیں ہے. اس پہ مریم نواز نے بھی یہ بات کی تھی کہ ریکارڈ ہی کوئی نہیں. تو ظاہر ہے وہ تو جمعہ جمعہ آٹتے، یہ تو ہو گئی سچی بات. باقی جو ہم ہر سال ماتم کرتے ہیں رمضان میں، یہ جو جانور، درندے، خود غرض گھٹیا لوگ یہ منڈیوں میں، آصف یہ کیا خواجہ آصف نے بھی کہا ہے، یہ بازاروں میں ڈاکو بیٹھے ہیں. بازاروں میں نہیں، سیاسی ایوانوں میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن بازاروں میں تو حال ہی کوئی نہیں. اور ہم بھی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ رمضان میں بات کرتے ہیں، یہ آگے پیچھے کیا ہوتا ہے. جو قوم سارا سال پریکٹس کرتی ہے شیطانیت، ابلیسیت، خود غرضی، ناجائز منافع خوری، ذخیرہ، جو پورا سال کرتی ہے، وہ ایک مہینے میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے بھائی؟ مجھے تو اپنی سمجھ نہیں آتی. اس مہینے میں شور مچتا ہے، وائی؟ باقی 11 مہینے یہ کیا کرتے ہیں؟ اتنے اتنے یہاں ٹکے لگائے ہوتے ہیں، شامی کباب، بھاگ کے جاتے ہیں مسجدوں کی طرف، فلانا ٹمکانا، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، الحاج بھی ہیں، لیکن کرتوت آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یعنی ویسٹ میں بھی رمضان میں کیا جاتا ہے، وہ اپنے کرسمس پہ جیسے کرتے ہیں ویسے ہمارے یہاں تو اٹ از اے سوسائٹی میں. ابھی اپنے اسٹریٹ ٹاک پروگرام میں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں فارغ ہوا، تو میں نے کہا ہمارا معاشرہ ہے سب مین اور مینیملز کا. سب مین کون ہوتا ہے؟ جو مین ہونے سے 4-5 قدم پیچھے ہو. اور مینیمل کون ہوتا ہے؟ جو مین اور اینیمل کا ملغوبہ ہوتا ہے. تو یہ اجڑا ہوا معاشرہ ہے، تو ہر بندہ. اب آخری سوال ہے ویورز ارشد علی ہیں ملتان سے، وہ کہتے ہیں کہ متنازع اور ناپسندیدہ افراد کے بطور حکمران مسلط ہو جانے کا کسی قوم اور معاشرے کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ ارشد علی صاحب، آپ نے تو بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے ہیں، متنازع اور ناپسندیدہ. تو چوروں ڈکیتوں کا آزمودہ بات ہے، ٹٹیاں میٹیاں یہ وہ، اور منہ خرموں بار زیادہ نہیں، اس کیا نہیں پتا آپ کو. یہ تو ایک ہے نا کہ بندہ صرف متنازع ہو، اور چلیں جی کچھ لوگ تھوڑے بہت ہیں جو پسند بھی کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کا نقصان تو کوئی لفظ ہی نہیں. ٹوٹل تباہی. بال ہمارا ڈی میں پہنچا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کو معجزہ ہو جائے، کوئی اس کا قدرت کا کوئی خاص کرم ہو جائے، تو بھائی کیا ہے یہ؟ اس ملک میں نہ عدالتی انصاف ہے، نہ معاشی انصاف ہے، نہ معاشرتی انصاف ہے، نہ تھانوں میں انصاف ہے، نہ تعلیمی اداروں میں انصاف ہے. ان کے مراکز بک جاتے ہیں، امتحانی مراکز، تھانے بکتے ہیں، فلانا. تو کیا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ انجام ہے، اٹ از ریٹن آن دا وال. کوئی خاص طرح کا کوئی معجزہ ہو جائے، معجزوں کا زمانہ نہیں ہے، لیکن لیٹس سی، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ.